السلام علیکم دوستو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، پس تم اس کی خدمت کرو کہ بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پیروں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ریت اور برف میں دنسنے سے بچاتی ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ کئی عرب ممالک میں اونٹوں کی دوڑ لگائی جاتی ہے۔ پہلے ان پر بچے سوار کیے جاتے تھے جو کئی دفعہ گر کر سخت زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ان کی جان بھی چلی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اب اونٹوں کی دوڑ میں روبوٹ سوار کیے جاتے ہیں جن کو دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور بچوں کو دوڑنے والے اونٹوں پر سوار کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اونٹ ایک وقت میں 40 سے 53 گیلن پانی پی جاتا ہے۔ دوستو، ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے کوئی دوسرا جانور اتنی زیادہ مقدار میں پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ اس بیماری کے لگنے پر اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر سے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ماہرین نے ان آنسوؤں کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ ان آنسوؤں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ آنسو دوسرے آنسوؤں سے بہت مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب تریاک ہیں، یعنی ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، صحرا میں صرف اونٹ ہی وزن اٹھا کر کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے میلوں سفر کر سکتا ہے۔ انسان اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ سواری کر سکتا ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالا یرکان پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے۔ جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خاص لذیذ اور مفید ہوتا ہے، جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔
اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتی ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ دوستو، ہمارے ہاں اونٹ کی قربانی کا رواج عام ہے۔ قربانی کے علاوہ عام دنوں میں بھی اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، تو اس کا مستند جواب حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معروف ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس شخص نے پوچھا، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ اس شخص نے پوچھا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا میں اونٹ بٹھانے کی جگہ نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ دوستو، اسی طرح دوسری حدیث کا حوالہ ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرو، بکری کا گوشت کھا کر وضو مت کیا کرو، اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ ان احادیث مبارکہ میں وضو کرنے سے مراد پانی استعمال کرنا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔